اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے الفاظ ہے، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، وہ غیب کا جاننے والا، وہ اپنے غیب کو تب تک کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، جب تک وہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر دے، رسولوں میں سے کسی کو چن نہ لے، پھر اپنا غیب ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد احباب گرامی، آپ کو پتہ ہے یہ غیب اللہ اپنے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ یہ میری آخری باتوں میں سے ہے اور ذرا توجہ کیجیے گا۔ یہ غیب اللہ اپنے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ اس کی آگے اللہ نے وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نبیوں کو غیب اس لیے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو معجزہ دکھا سکیں، ٹھیک ہے، ایسے وہ بتا سکیں کہ تم نے کیا کھایا، کیا پیا، کہاں رکھا، کہاں نہیں رکھا۔ ہمارے نزدیک تو اتنی سی بات ہے۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو اپنے نبیوں کو غیب کیوں دیتا ہے، کیوں سکھاتا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کے الفاظ، اپنا قرآن کریم کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت میں رہنے دے جس حالت میں وہ میرے نبی کے آنے سے پہلے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی قابل توجہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حالت میں رہنے دے جس حالت پر وہ میرے نبی کے آنے سے۔ یا اللہ پھر تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ فرمایا پھر میں نے اس کے لیے کیا یہ آگے تسلسل کے ساتھ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ فرمایا یہ قرآن پاک ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کر دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو غیب سے مطلع کرتا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ تمہیں اس بات کی پرکھ ہو جائے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، تمہیں پاک و ناپاک کی پرکھ ہو جائے۔ میرا رسول جس کو میں غیب دیتا ہوں وہ قیامت کی دیواروں تک دیکھتا ہے، اس کو اس قدر میں علم عطا فرما دیتا ہوں، اس لیے حلال محمد قیامت تک حلال محمد، حرام محمد قیامت تک حرام محمد ہے۔ تو فرمایا حلال حرام کی تمیز باقی رہ جائے، پاک ناپاک کی تمیز باقی رہ جائے۔ فرمایا تاکہ ایمان والوں کو کس کی تمیز ہو جائے؟ ذرا بول دیں، پاک اور ناپاک کی، طیب اور خبیث کی، حلال اور حرام کی۔ یہ طیب اور خبیث کے معنی ہیں، طیب پاکیزہ، خبیث ناپاک، صحیح۔ اللہ نے فرمایا کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، میں اپنے نبیوں کو علم غیب اس لیے دے کے بھیجتا ہوں تاکہ میرا نبی واضح کر دے ایمان والوں پر۔ کن پر؟ بھئی اب وہ بھی کیسا ایمان والا ہوا جس پر خبیث اور طیب ہی واضح نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا، یہ بات واضح کر دی ہے اللہ نے، یہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ میرے نبی کے دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ طیب اور خبیث کی پہچان ہو جائے، حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، پاک اور ناپاک کی پہچان ہو جائے، کیونکہ تم مومن کہلواؤ گے۔ کیا کہلواؤ گے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علیہ ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جو نبی سے سیکھ لے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے، خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ تو احباب گرامی یہ طیب اور خبیث اشیاء میں سے ہے، اس کو بھی پہچان لے، افراد میں ہو تو اس کو بھی پہچان۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہر لگائی ہے۔ فرمایا یہ معجزے دکھانے کے لیے فقط میں نے علم غیب نبی کو عطا فرما کے میلاد نہیں کروایا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اسی بات پہ تو کھڑے ہو گئے تھے۔
فرمایا تھا کہ نہیں، حلال محمد حلال محمد ہی رہے گا، حرام محمد حرام محمد ہی رہے گا۔ کیوں؟ میں مومن ہوں، میں مومنوں کا رکھوالا ہوں، میں مومنوں کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ میرے نانا نے جو اصول دیے ہیں، اللہ نے تو اس کو بھیجا ہی اس لیے تھا، بدبختہ تو اس اصول کو خراب کرنا چاہتا ہے جو میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے۔ بھئی مقصد میلاد آپ سمجھ گئے؟ میلاد شریف پہ یہ سیکھیں کہ ہم نے ساری زندگی ایسے گزارنی ہے، ہمیں تمیز ہو جائے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے حلال اور حرام کی تمیز نہ کی، اس نے میلاد سے کچھ نہ پایا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے یہ علم غیب دے کے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ وہ الگ الگ کر دے، تمیز پیدا کر دے، الگ الگ کر دے، وکھرا وکھرا کر دے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ تو احباب گرامی، میرے نبی کریم کے میلاد کا مقصد آپ سمجھ گئے؟ اب جس نے حلال حرام کی پرکھ نہیں نہ کی، اس کو میلاد کا کوئی فیض نہیں ملا۔ اب وہ ذہن میں رکھ لے کہ خبیث اور طیب میں، پاک اور ناپاک میں، حلال اور حرام میں، اشیاء ہوں، افراد ہوں، کوئی بھی ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہے، اور بات یہیں ختم کروں گا، وہ کیسا مومن ہے کہ جس کو تمیز ہی نہ ہو، جس کو کیا نہ ہو، طیب اور خبیث کی تمیز ہی نہ ہو، حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ ہو، پاک اور ناپاک کی تمیز ہی نہ ہو۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تمہیں اس حالت پر کبھی چھوڑے گا نہیں، شرط یہ اللہ تمہیں بھی تمیز دے گا، اللہ تمہیں بھی تمیز ہے۔ یا اللہ شرط کیا ہے؟ فرمایا مومن بن۔ کیا بن؟ مومن بننا تیرا کام ہے، میں نکھیڑ کے بتا دوں گا یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے۔ یہ میرے نبی کا فیض ہے، اور میرا نبی اسی لیے اس کا میلاد ہوا ہے، اسی لیے اس کا کیا ہوا ہے؟ میلاد ہوا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو احباب گرامی، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا مقصد میلاد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو علم غیب دیا گیا ہے اور میرے نبی کو یہ بلند رتبے دیے گئے ہیں، یہ تمیز کے لیے دیے گئے ہیں، اللہ ہمیں وہ تمیز عطا فرمائے۔